بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آج میں آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ مصائب سناؤں گی جن کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے بعد ساری عمر خون کے آنسو روتے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، شہر شام میں 7 ایسے مصائب تھے جن کی وجہ سے میں قبر میں بھی قیامت تک خون کے آنسو روتا رہوں گا۔ پہلی مصیبت، جب میں شہر شام میں وارد کیا گیا تو ان درندوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اپنی تلواریں نیام سے باہر کر لیں۔ نیزہ برداروں نے اپنے نیزوں کی نوکیں ہم پر استوار کر لیں۔ ہر طرف سے ہم پر حملہ کر دیا گیا، مجھے نیزے مار کر زخمی کر دیا گیا۔ ہر طرف لوگ جمع تھے جو ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس دوران ڈھول و طبل اور تنبور والوں کو بلایا گیا، انہوں نے ہماری اطراف ان آلات موسیقی کو بجانا شروع کیا۔ رقصائیں اپنا رقص پیش کرنے لگیں، مغنیاں عورتیں گیت گانے لگیں، ہماری مظلومیت پر وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ دوسری مصیبت، ہزاروں کا ہجوم تھا، ہر طرف تماشائی ہمارا تماشا کر رہے تھے۔ میری بہنیں اور پھوپھیاں اونٹوں پر سوار تھیں، یہ ملاعین سارے شہیدان ہمارے قریب لے آئے۔ خواتین کی سواریوں کے درمیان سروں کو بلند کیا گیا، میرے بابا اور چچا عباس کے مبارک سر میری پھوپھی جناب زینب اور جناب کلثوم کی سواری کے قریب بلند کیے گئے۔ میرے بھائی علی اکبر اور جناب قاسم کے نورانی سر میری بہنوں سکینہ و فاطمہ کے برابر بلند کیے گئے۔ پھر ان سروں کے ساتھ یزیدی سپاہی ہمارے سامنے کھیلنے لگے، بے ادبی اور گستاخیاں کرنے لگے تھے۔ تیسری مصیبت، شامی لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر سوار تھے، وہ ہمارے اوپر گرم پانی اور آگ ڈال رہے تھے۔ اچانک آگ میرے سر پر آئی، میرا عمامہ جل اٹھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اس آگ کو کیسے بجھاتا؟ وہی آگ میرے سر تک پہنچی اور میرا سر زخمی ہو گیا۔ چوتھی مصیبت، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ملعون ہمیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بازاروں میں پھراتے رہے اور ڈھول و طبل بجاتے رہے اور لوگوں سے کہتے، اے لوگو انہیں گھسیٹو، یہ خوارج ہیں اور اسلام میں خارجیوں کا کوئی احترام نہیں۔ پانچویں مصیبت، ان لوگوں نے ہمیں اونٹوں سے اتارا اور پیدل چلایا، ایک رسی لے کر آئے اور اس رسی میں ہم کو باندھا اور ہمیں کھینچ کر یہود و نصارہ کے گھروں کی طرف لے آئے اور انہیں کہا، یہ محمد کے اہل بیت ہیں، ان لوگوں کے بزرگوں نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا، تمہارے گھروں کو ویران کیا تھا، آج یہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، ان سے انتقام لے سکتے ہو، آج اپنے دل کی بھڑاس نکال لو۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، بس ان یہود و نصارہ کے ہر آدمی نے جو کچھ چاہا وہی سلوک کیا، کوئی ہمیں پتھر مار رہا تھا، کوئی لکڑیاں مار رہا تھا، کوئی ہم پر مٹی ڈال رہا تھا۔ چھٹی مصیبت، یزیدی فوج ہمیں بردہ فروشوں کے بازار میں لے گئی تاکہ ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح بیچ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی اور یہ کام وہ نہ کر سکے۔ ساتویں مصیبت، ہمیں اس زندان میں قید کیا گیا جس کی چھت نہ تھی، دن کو دھوپ ستاتی اور رات کو سردی، بھوک اور پیاس نے ہمارا برا حال کر رکھا تھا، ہر وقت قتل کی دھمکیاں ملتیں۔ یہی وہ حالات تھے جن کی بنا پر امام سجاد علیہ السلام شام کے مصائب کو بہت یاد کرتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا، میرے آقا آپ علیہ السلام پر سب سے زیادہ مظالم کہاں ہوئے؟ تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے، شام، شام، شام۔ اس شہر شام میں حضرت کلثوم فریاد بلند کرتی ہیں اور مظلوم بھائی کو پکارتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات اس کے رخساروں پر برس رہی تھی۔ اپنے بھائی سے فرماتی ہیں، اے میرے حسین، جب سے ہم اس شہر میں آئے ہیں ہمارے غم میں اضافہ ہو گیا ہے، اے میرے پیارے بھائی،
میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حیران و پریشان ہوئی، اپنے بابا کی شہادت پر دکھی ہوئی۔ اتنے بڑے صدمات اس لیے برداشت کر گئی کیونکہ تم میرے پاس موجود تھے۔ میرے پاس ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مجھ سے تمہیں چھین لیا گیا، بس میری کائنات مجھ سے چھین لی گئی۔ ادھر دیکھ، میری چادر بھی چھین لی گئی ہے۔ یہ بازار شام سے ہزاروں کا ہجوم ہے، ننگے سر کلثوم ہے۔ اے بھائی، تجھے بہن بلاتی ہے، تو جواب ہی نہیں دیتا۔ جب جناب کلثوم کو اپنے بھائی کی طرف سے جواب نہ ملا تو اپنی ماں کو ندا دی، حالانکہ اس کے آنسو ان کے رخساروں پر جاری و ساری تھے، اور اپنی ماں کو آوازیں دیتی تھیں، اے اماں جان، اپنی قبر سے باہر آ جا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اپنے حسین پر نوحہ کر۔ اے اماں جان، اپنی قبر کو چھوڑ چھاڑ کر شام چلی آ، اپنے بیمار بیٹے کو دیکھ جس کو دشمن نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اب اسے فاسق و فاجر یزید کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آگے کا سفر نیکسٹ ویڈیو میں جاری ہے۔ اللہ حافظ۔